بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ارادہ ہے ایک قرآنی داستان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے۔ قرآن میں ہے یہ داستان، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، ایک نبی کا واقعہ ہے، دولت کا واقعہ ہے، دولت مند کا واقعہ ہے، اور کیا ہے یہ آپ سنیے۔ میں سیدھا آتا ہوں داستان پر، چونکہ ارادہ جس طرح ہم نے عرض کیا پہلی رمضان سے اب تو بس اختتامی وقت شروع ہو گیا ہے، یہی ہے کہ افطار کے سیگمنٹ میں قرآن مجید کی جو مختلف صورتوں میں جو مختلف واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ تو ہم نے آغاز کیا تھا سورہ بقرہ سے، سورہ بقرہ میں بقرہ کے گائے کے کیا واقعات ہیں وہ عرض کیے، پھر ایک بادشاہ بلم بور کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کل سورہ یاسین کی داستان ختم ہوئی۔ آج سنیے قرآن میں موجود ایک اور داستان، یہ ایک بادشاہ کا قصہ ہے، بادشاہ کا نام ہے قارون۔ قارون بادشاہ کا نام غالباً سنا ہوا ہوگا، لیکن داستان سنیے۔ دور ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرعون کس طرح بنی اسرائیل پر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم ڈھاتا تھا، یاد ہے سب کو۔ لیکن ویری انٹرسٹنگلی یہ جو ہے قارون ہے، یہ خود بنی اسرائیل سے تھا، یہ خود بنی اسرائیل سے تھا۔ قارون دولت بے حساب، دولت پہ گھمنڈ اس سے بھی زیادہ، یعنی گھمنڈ اتنا تھا کہ اپنی قوم پر یہ برتری کے اظہار کے لیے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عام طور پہ معمول سے ایک بالشت زیادہ لباس پہنتا تھا، صرف گھمنڈ کے اظہار کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ تھا یہ فرعون کی سائٹ پہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مال و دولت کتنا تھا اس کے پاس؟ مال و دولت بے حساب تھا اس کے پاس۔ اور کبھی کبھی ہم محاورتاً یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس بے حساب مال و دولت ہے، نہیں، یہ میں نے محاورتاً نہیں کہا ہے، اس کے پاس ایکچولی اتنا مال و دولت ہے جس کا حساب کرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی کہ میں اب آگے جو واقعہ جب آگے بڑھے گا تو یہ مختلف آیات کا مفہوم ہوگا۔ مال و دولت اتنا تھا کہ یہ بتایا گیا کہ یعنی قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے۔ کتنے خزانے؟ اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں، یعنی کہ خزانہ نہیں، خزانے کی کنجیاں، خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں ایک جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، اتنا مال اور دولت تھا اس کے پاس۔ اچھا یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اسے نصیحت بھی کرتے تھے، چونکہ اس کے مال و دولت تھا لیکن اپنے مال و دولت پہ اتراتا بہت تھا، گھمنڈ بہت تھا، غرور بہت تھا، تو لوگ اس کو سمجھاتے بھی تھے۔ اب میں آگے بڑھتے جاتا ہوں اور آپ بس یہ سنیے کہ آپ آیات کا ترجمہ مفہوم بھی سن رہے ہیں اور واقعہ بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ مت اترایا کرو، اتنا اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ جواب دیتا تھا، اور جواب کیا دیتا تھا؟ کہتا تھا کہ بھائی یہ جو مال ہے میرا، یہ جو دولت ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ جو آسائش ہے، بھائی یہ مجھے میری عقل کے زور پر ملا ہے، میرے علم کے زور پہ ملا ہے، یہ میری اپنی، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، میری اپنی سمارٹنس ہے، میرا اپنا کمال ہے۔ یعنی میں یہاں رک کر ایک جملہ کہہ لینے دیجیے مجھے کہ اگر آج کے دور میں کسی کو اپنا مال، یعنی آج کے دور میں اگر کسی کی یہ لاجک ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میں نے اپنی سمارٹنس سے بنایا ہے، یہ جو پیسہ ہے یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، تو ویری کلیئرلی وہ قارون کی سوچ میں عمل پیرا ہے۔ پھر وہ قارون کی سوچ، قارون یہی کہتا تھا بھائی میرا اپنا علم ہے، میں نے پیسہ بنایا ہے۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت مجھے اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، یار میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ دولت اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا، اللہ مجھے نہ نوازتا۔ تو یہ قارون کا یہ عالم۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ دشمنی میں اس حد تک چلا گیا کہ اس بدبخت نے ایک بدکار عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر تہمت لگائے۔ پھر یہ ہوا ایک مجمع میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، بھرے مجمع میں اس عورت نے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس طرز کی کوئی بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، اس نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پہ، تہمت لگائی نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو بلایا، اس کو خدا کا واسطہ دے کر اور اس
اس کو اس کی تہمت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سنا کر کہا کہ تو سچ سچ بتا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے, تو نے یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا. اللہ نے اس عورت کے دل میں خوف پیدا کر دیا. اس عورت نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پاک باز ہے. مجھے قارون نے اپنا بے پناہ مال اور دولت دے کر یہ بات کہنے پر مجبور کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا کر ان کی ناموس پر دھبا لگانے کی کوشش کروں. تو یعنی کہ یہ دولت مند بھی ہے, یہ بنی اسرائیل سے ہے, یہ بادشاہ بھی ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی ہے, اور یہ اس گری ہوئی سوچ کا آدمی بھی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی پر تہمت لگانے کے لیے کسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اب آگے بڑھتی ہے داستان. ایک مرتبہ یہی قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے یا کہیں سے گزر رہا تھا جب آپ اپنی قوم کو کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, اور یہ قارون وہاں سے گزر رہا ہے. میں بات سوچا نا کہ اگر قارون گزر رہا ہے, وہ آدمی کہ جس کی دولت کا یہ عالم ہے کہ چابیوں کے لیے ایک الگ سواری ہوتی ہے, تو اس کے قافلے کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کیا اکیلے ایک گھوڑے پر تو نہیں جا رہا ہوگا, شاہانہ سواری ہوگی, لوگ آگے پیچھے. آج کل کی اگر میں بات کہوں تو پروٹوکول, گاڑیاں, پتہ نہیں بھرپور پیسہ, لوگ آگے پیچھے, سب کچھ عظیم الشان سواری آ رہی ہے. قارون کی گزر رہی ہے وہاں سے, قارون کی سواری اس جگہ سے گزر رہی ہے, بادشاہ کی. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نظارہ, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایسا واقعہ ہے جس سے میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آج ہوتا ہے نا میں اور آپ بیٹھے, پروٹوکول گزر رہا ہے, بڑا کسی کا 100 گاڑیاں گزر رہی ہیں. لوگوں نے دیکھا اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے. اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ جب قارون جو ہے بڑی آسائی, بڑے ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا, تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کاش ایسا مال ہمیں بھی مل جائے, قارون تو بڑا نصیب والا ہے. یہ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے یار, کیا کہنے ہیں بھائی, اتنا مال ہو تو کیا ہی زندگی کا مزہ ہو, کتنا نصیب والا ہے. جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, قارون وہاں سے گزر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو ان لوگوں کو وہاں موجود کچھ اور لوگوں نے جو اللہ والے تھے سمجھایا کہ دیکھو اچھا انسان کے ہاں اللہ کے پاس جو اجر ہے نا, وہ اس دولت سے بہت بڑھ کر ہے. تو اس طرح دولت کی تمنا نہ کیا کر. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا قارون تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اگر آپ نبوت کی وجہ سے, اے موسیٰ علیہ السلام آپ اگر نبوت کی وجہ سے مجھ سے افضل ہیں, میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں. اتنا گھمنڈ. کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ قارون یہیں پر خاموش نہیں ہوا, بلکہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی جسارت کی. کل تہمت کی جسارت کر رہا تھا, آج چیلنج کی جسارت کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ چاہیں تو ایسا کرتے ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں. اس کی جرت دیکھ رہے ہیں ہم, یا ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کس کا کہا پورا ہوتا ہے. اس کو اپنے مال اور دولت پہ اتنا کانفیڈنس ہے, یہ اپنے آپ کو واقعی اتنا بڑا سمجھنے لگا ہے کہ یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ آئیں بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں قصہ مختصر کر رہا ہوں. وہ دن آ گیا, موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے, قارون بھی میدان میں نکلا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, وہاں قارون کا لشکر ہے. اب سب منتظر ہیں کہ اگلے لمحات میں ہونے والا کیا ہے. سب کی نظریں, کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے, کوئی قارون کو دیکھتا ہے, سب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہوگا کیا. اب اس بخت نے, قارون نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کہنے کی, کچھ الٹی سیدھی بات کہنے کی جسارت کی, پوری نہیں ہوئی. یہ معاملہ ہو گیا ایک. اب کیا ہوا؟ اب قارون نے کچھ کہا, وہ پورا نہیں ہوا. لوگ دیکھ رہے ہیں, کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, کبھی قارون کو دیکھتے ہیں. اب کہانی کا اصل مرکزی ہے, اب موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہنا شروع کیا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کے نبی نے کہا خدا بندہ زمین کو حکم دے کہ میری اطاعت کرے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ایسا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دے دیا کہ زمین موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرے. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قارون کھڑا ہے, اس کی فوج کھڑی ہے, لوگ کھڑے ہیں, خزانہ کھڑا ہے, اس اپنے محل کے
पास ये सब कुछ हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए जमीन इन्हें पकड़ ले। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, लोगों ने अजीब नजरों से देखा कि ये क्या कह रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है कि ए जमीन इन्हें पकड़ ले, जमीन से कौन बात करता है। लोगों ने लेकिन अजीब मंजर देखा। अब जमीन में कुछ हरकत होना शुरू हुई, जमीन में हलचल होना शुरू हुई। बनी इसराइल के लोग भी ये मंजर देख रहे हैं, कारून की फौज भी ये नजारा देख रही है। यहां तक कि अब कारून की फौज ने खुद ने जमीन की हलचल को महसूस करना शुरू किया। अब क्या हुआ, इन्होंने अपने जिस्मों को हिलता महसूस किया। अब क्या हुआ, जिन चेहरों पर अब तक मुस्कुराहटें थी, तंज थी, गुरूर था, तकब्बुर था, वहां अब घबराहट के आसार नुमायां होना शुरू हुए। यहां तक कि अब क्या हुआ, जमीन ने कारून और उसके साथियों को गोया जकड़ना शुरू किया, गोया पकड़ना शुरू किया। लोग ये मंजर देख रहे हैं, कारून और उसकी फौज घबरा रही है कि ये क्या हो रहा है। यहां तक कि अभी वो ये सब महसूस ही कर रहे थे, मगर जमीन का हिलना बंद ना हुआ। दूसरी तरफ के लोग देख रहे हैं, उन्हें ये जमीन की हरकत मुतासिर नहीं कर रही, इन्हें मुतासिर कर रही है। यहां तक कि अब उनके निस्फ जिस्म जमीन के अंदर धंस गया। ये कैसा अजाब होगा, ये कैसा मंजर होगा, ये कैसी सूरत होगी कि जहां पर वो शख्स जो अब से कुछ देर पहले तक अल्लाह के नबी को चैलेंज कर रहा था, वो शख्स जो अब से कुछ देर पहले तक इतनी बड़ी सवारी के साथ घूम रहा था, वो शख्स जिसका ये अजीम शान महल सामने खड़ा है, वो जमीन के अंदर धंसा हुआ है आधा। बात यहां खत्म नहीं हुई, जमीन का हिलना जारी रहा, सिलसिला जारी रहा। कारून और उसकी फौज, अजीम शान फौज जिसे वो कहता था, जमीन में धसे चले जा रही है, धसे चली जा रही है। अब वो फौज जो कुछ लम्हों पहले तक ये समझ रही थी कि हमारे पास माल है, दौलत है, पैसा है, ताकत है, जो चाहे कर सकते हैं, जो कुछ लम्हों पहले जमीन पर अकड़ कर चल रही थी, अब वही जमीन उन पर तंग हो रही है, मगर वो बेबस है, उनसे कुछ ना बन पा रहा था। यहां तक कि अब वो फौज कंधों तक जमीन के अंदर चली गई। अब इस मंजर की हौलनाकी में और इजाफा हो गया कि कंधों तक फौज जमीन के अंदर चली गई। अब तक फौज अंदर गई है, लेकिन उसका अजीम शान खजाना वहीं पड़ा है। अब क्या हुआ, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा, कारून को इस माल, इस दौलत में बड़ा नाज था ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कारून की दौलत को, खजाने को, माल को, जिस पर उसे बहुत नाज था, ऐ जमीन इसे भी अपने अंदर समो ले। और फिर जमीन में कंधों तक धसे कारून और उसकी फौज ने देखा कि वो खजाने जिस पर उन्हें बहुत नाज था, वो जिसके बलबूते पर उन्हें यकीन था कि वो कुछ भी कर ले, ये खजाना उन्हें बचा लेगा, वो खजाना उनकी आंखों के सामने जमीन के अंदर धंसना शुरू हो गया, जमीन बोस होना शुरू हो गया। कुछ ही लम्हों बाद कारून अपने लश्कर, अपने खजाने समेत, अपने घर समेत मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर चला गया, जमीन ऊपर से हमवार हो गई। मामला खत्म, मामला खत्म, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। सब जमीन के अंदर चले गए, जमीन हमवार हो गई। बस मैं दास्तान खत्म कर रहा हूं। कुरान करीम ने इस मौके पर कहा, अल्लाह के मुकाबले में कोई जमात उसकी मदद नहीं कर सकी, ना वो खुद अपने आप को बचा सका। आखिरी जुमले आपको याद है, अर्ज किया था मैंने कि कारून की सवारी गुजर रही थी और लोग कह रहे थे क्या बात है, क्या नसीब है, काश इतने पैसे हमारे पास होते। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं, बस दास्तान का इख्तिताम आप इसी पर सुनिए कि अब आप देखिए कि उन्हीं लोगों ने जो पहले वाह वाह कह रहे थे, अब उन्होंने क्या कहा, यह भी कुरान ने बताया। कुरान ने जिस तरह उसके धंसने से पहले उन लोगों की कैफियत बयान की थी, वैसे ही उसके धंसने के बाद उन लोगों की भी कैफियत बयान की है। फरमाया, वो लोग जो उसके रुतबे की तमन्ना करते थे, कहने लगे हाय शामत, खुदा जिसे चाहता है रिस्क देता है, जिस पर चाहता है रिस्क तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो हमें भी आज जमीन में धंसना पड़ता। कारून की दास्तान खत्म हुई, कारून का खजाना खत्म हुआ, कारून का महल खत्म हुआ, कारून की फौज खत्म हुई। दास्तान आज के हद तक यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। कल एक नए वाक़े के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।